اسلام وہ واحد دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو دعوت فکر دیتا ہے کہ آؤ پڑھو سیکھو غور کرو پھر عمل کرو. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. واحد دین ہے. اسلام کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اقرا سے ہو رہی ہے. مطلب ڈائریکٹلی آپ کو عمل کرنے پہ نہیں آ رہا، پہلے آپ اس کو سیکھو پڑھو سمجھو اقرا پڑھو. پہلے دن آپ کو سبق دیا اقرا. ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک ایسا ہی ہے. اور پہلے دن کا سبق اقرا بسم ربک الذی خلق. اور آخری دن کا جو قیامت کے دن کا سبق ہے نا وہ بھی یہی ہے، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. ناصر بھائی یقین کریں کتنا پیارا دین ہے، اتنا سمپل ہے، اتنا آسان ہے. میں اپنے نوجوان بچوں سے اور اپنے ویورز سے یہ بات بالکل واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا مطلب یہ کہ المیہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا سورس آف نالج جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کو بنا رکھا. آپ نے گوگل بابا کو، جیسے ناصر بھائی نے کہا، گوگل بابا کو اپنے جو ہے نا اپنا سورس آف نالج بنایا. آپ اپنا سورس آف نالج بنائیں قرآن کو. قرآن آپ کا سورس آف نالج ہونا چاہیے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سورس آف نالج ہونا چاہیے. دین ہمارا آپ کو اوپن، یعنی گیٹ آر اوپن فار یو. آئیں پڑھیں دیکھیں سمجھیں غور کریں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں. قرآن ہم نے نہیں پڑھا ہوا. ناظرہ قرآن کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ یہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے. ناصر بھائی میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، شاید آپ کا بھی ایسا مشاہدہ ہو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ناظرہ قرآن کوئی نہیں پڑھ رہا. لوگ تراویح پڑھ گیا تو سمجھتے ہیں بس کافی ہے. صحیح بھائی آپ حافظ نہیں ہے نا تو آپ ناظرہ قرآن تو پڑھو. ظاہر سی بات ہے. ایک آج سے 20-30 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ مقابلہ کرتے تھے باقاعدہ، بھائی تم نے کتنے قرآن ختم کیے؟ 5 قرآن ختم کیے. میں نے 10 قرآن ختم کیے. میں نے 3 قرآن ختم کیے. اب تو بھائی کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ مقابلہ جو ہوتا تھا یہ آپ سمجھیں نیکیوں میں مقابلہ کرنا صحابہ اکرام کی سنت ہے. بے شک بھلائی کے کاموں میں مقابلہ کرنا، مقابلہ بمعنی مسابقت، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا. تو یہ مسابقت کرنا، آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیوں کے کام کرنا، بھلائی کے کام کرنا، یہ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کی سنت ہے. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں ماحول اتنا عجیب و غریب ہو گیا ہے کہ وہ ہمارا آج کا جو نوجوان بچہ ہے، ہماری نوجوان بچی ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، وہ بس موبائل اور گوگل بابا اور فیس بک کے اوپر کسی نے کچھ چلا دیا تو اس کو فالو اپ کرنا، اس پہ کمنٹس کرنا. اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جناب رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد ٹائم پاس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ٹائم پاس ہوتا؟ آپ ٹائم ٹیبل بنائیں. فجر کے بعد 112 پڑھیں، ظہر کے بعد 112 پڑھیں، عصر کے بعد 112 پڑھیں. خود بخود ٹائم آپ کا پاس ہوگا. قرآن مجید پڑھیں گے دل کا زنگ دور ہوگا، نور الہی دل کے اندر آئے گا. قرآن جب پڑھیں گے تو اللہ کا ڈائریکٹ پیغام آپ کے پاس آئے گا. آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے. مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی تھی نا میں قرآن شریف پڑھتا تھا کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا. کیا بات ہے. تو فی زمانہ جیسا کہ آپ نے دکھ کا اظہار کیا، بالکل اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کو سمجھیں اور اصل جو ہمارا سورس آف نالج ہے قرآن، اس سے رابطے میں رہیں، اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے.